بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں 12ویں امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کا واقعہ سناؤں گی۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی ہم ذریت ہیں، جن کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے، جبکہ بدقسمتی سے ہمیں ان کے بارے میں سب سے کم معلوم ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں، وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام جناب نرجس خاتون تھا، جو بہت ہی نیک خاتون تھی۔ آپ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف 15 شعبان المعظم کو سامرا میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین اور مسلمانوں کے 12ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہے، اور آپ صورت و سیرت میں بھی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، کائنات کی ساری خوش نصیبیاں ہمارے دروازوں پر سجدہ ریز ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس کے لحاظ سے خداوند عالم نے ہمیں انسان بنایا، اور دوسرا اس رسول کی امت ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے، جو فخر الانبیاء ہے۔ امام ہونے کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں۔ رعیت ہونے کے لحاظ سے اس امام کی رعیت ہیں کہ جن کا نام باپ دادا کے سامنے آ جائے تو وہ تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے میرے زمانے کے امام کا نام آیا، حالانکہ آپ جد ہیں، باپ ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر جھکے اور کہا، اے میرے سید، اے میرے مولا، میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہو جائیں۔ امام علیہ السلام بیٹھے تھے، اس شخص نے پھر امتحاناً نام لیا۔ امام پھر کھڑے ہو گئے، اور جب بیٹھے اس نے پھر نام لیا۔ امام پھر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ شخص خاموش ہو گیا۔ مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی تھا تمہارا امتحان؟ تو قیامت تک میرے قائم بیٹے کا نام لیتا رہے گا، میں اسی طرح اٹھتا رہوں گا۔ سامعین، روایات میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے حالات اس طرح ملتے ہیں۔ 11ویں امام علیہ السلام کی پھوپھی حضرت حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں اکثر اپنے بھتیجے امام حسن عسکری کے ہاں آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ 15 شعبان کی شب کو پہنچی۔ تمام دن میں روزے کی حالت میں تھی۔ شام کے قریب میں پہنچی اور ملاقات کر کے واپس جانا چاہا تو میرے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، پھوپھی اماں، آپ آج میرے یہاں روزہ افطار کریں۔ میں نے کہا کہ میرے بھتیجے، اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھتیجے نے فرمایا، پھوپھی اماں، آج نرجس خاتون کے بطن سے خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں تو کسی قسم کے آثار نرجس خاتون میں نہیں دیکھ رہی ہوں۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ آج بیٹے کی ولادت ہوگی؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں، آپ تو اتنے عرصے سے دیکھ رہی ہیں کہ ہم گروہ ائمہ کی ولادت کا طریقہ بالکل ہی جدا ہے۔ بہرحال میں وہاں ٹھہری، روزہ افطار کیا، آدھی رات تک کا وقت گزر گیا، لیکن میں نے جناب نرجس خاتون میں کسی قسم کے آثار ولادت نہ پائے۔ البتہ جب صبح کا وقت قریب آ رہا تھا اور ایک مرتبہ میں اپنے بھتیجے
امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف گئی اور عرض کیا، اے میرے بھتیجے، اب تو رات ختم ہونے کے قریب ہے اور اب تک کوئی آثار حمل نظر نہیں آتے۔ میرے بھتیجے نے مسکرا کر فرمایا، پھوپھی اماں، اب وہ وقت قریب ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی میں نرجس خاتون کے حجرے میں واپس آئی، ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ مجھے نرجس خاتون نظر آنا بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نور ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ زمین پر پیشانی رکھے ہوئے پہلے شکر کا کلمہ زبان سے جاری کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان جدی محمد رسول اللہ و اشہد ان ابی علی امیر المومنین حجت اللہ۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تیسرے، چوتھے، یہاں تک کہ 11ویں امام پر درود بھیجتا جا رہا ہے اور ان کی امامت کی تصدیق بھی کرتا جا رہا تھا۔ پھر حضرت حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے بھتیجے کی گود میں دے دیا۔ میرے بھتیجے نے پہلے تو اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر اس حالت میں اٹھایا کہ اس بچے کے پاؤں میرے بھتیجے کے سینے پر تھے اور لب اپنے باپ سے منسلک تھے اور میرے بھتیجے کی زبان اس بچے کے منہ میں تھی۔ تھوڑی دیر تک یہ منظر گزرا اور اس کے بعد میں نے کمرے میں کچھ پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو چاروں طرف سفید رنگ کے پرندے دیکھے۔ یہ دیکھ کر میں اور حیران ہو گئی کہ میرے بھتیجے نے بچے کو اٹھا کر ان پرندوں کے حوالے کر دیا اور یہ سفید پرندے اس بچے کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا، اے میرے بھتیجے، تو نے یہ کیا کیا؟ میرے بھتیجے نے کہا، پھوپھی اماں، یہ پرندے نہیں ہیں بلکہ آسمان کے قدسی فرشتے ہیں، اس لیے کہ اس بچے کا جتنا انتظار زمین پر ہو رہا ہے اس سے زیادہ انتظار آسمان پر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آسمان کی طرف جائے گا اور 3 دن کے بعد پلٹ کر آئے گا۔ اور پھوپھی اماں، میں نے وہی کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد روایت میں ہے 3 دن کے بعد جب وہ بچہ پلٹ کر آیا اور حضرت حکیمہ خاتون 1 ہفتے کے بعد اپنے بھتیجے کے گھر میں گئی تو ایک مرتبہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ 2.5 سال کا ایک لڑکا گھر کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، اے میرے بھتیجے، یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا، پھوپھی اماں، یہ وہی میرا بیٹا ہے جو 1 ہفتہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا، 1 ہفتے میں اتنی پرورش؟ فرمایا، پھوپھی اماں، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ جناب نرجس خاتون کو ٹٹول رہی تھی، اس وقت پیٹ کے اندر سے کسی نے آپ کو سلام کہا تھا اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی تھی۔ بہرحال اب امام کی ولادت ہو گئی، لیکن ولادت امام کو اتنا پوشیدہ رکھا گیا، صرف ان 4 ہستیوں کو پتا تھا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ ایک 11ویں امام علیہ السلام کو، ایک آپ کی والدہ حضرت نرجس خاتون اور حضرت حکیمہ خاتون، اور چوتھا ایک کنیز یا غلام تھا، صرف اس کو امام کی ولادت کا پتہ تھا۔ سامعین گرامی قدر، 15 شعبان المعظم کا دن یوم عید ہے، معمولی عید نہیں، مومنین کی سب سے بڑی عید ہے کہ اس دن دین حقہ کا وہ پیشوا آیا جس نے مومنین کو قیامت تک جہالت کی موت سے بچایا۔ یہ سجی ہوئی محفلیں، آسمان کا سائبان، زمین کا فرش، آفاق کی کناتیں، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، یہ ستاروں کے کمکمے سب ختم ہو جاتے، اس لیے کہ جب صاحب لولاک ہی نہ رہا تو خیمہ اب تک کیوں لگا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس خیمہ عالم میں ابھی شہنشاہ لولاک کا کوئی وزیر مقیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
لو لاکھ سے گر مقصد تھے صرف محمد ہی، جب وہ نہ رہے آخر دنیا بھی نہ رہ جاتی، رہ جانے سے دنیا کے معلوم ہوا اختر، ہے کوئی محمد سا دنیا میں ابھی باقی۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر درگاہ رب العزت میں بصدقے دل یہ دعا کریں، اے پالنے والے، تو نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ہر انسان کا اپنے امام کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہمارا حشر بحق محمد اور آل محمد ہمارے اماموں کے ساتھ، اور دوسروں کا حشر ان کے اماموں کے ساتھ ہو، آمین۔ سامعین، جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ کے حالات زندگی بیان کروں گی۔ آپ جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، وہ بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ شکریہ۔